قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، موجودہ زمانے میں ایسی خبریں بہت آ رہی ہیں کہ مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں اور مسلمان طبقہ یہ دہریت کا شکار ہو رہے ہیں، الحاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ الحاد کسے کہتے ہیں؟ الحاد اسے کہتے ہیں کہ اس بات کے اوپر یقین کر لینا کہ اس کائنات میں کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ اس کو الحاد کہتے ہیں، ایتھیزم کہتے ہیں، اسے دہریت کہتے ہیں۔ اور ماہرین کا کہنا یہ ہے، علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے الحاد پھیل رہا ہے اس میں ایک وجہ جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ سائنس ہے۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سائنس ہے۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ سائنس کہتے کسے ہے اور سائنس سے مذہب کا اور اسلام کا کیا ٹکراؤ ہے۔ کیا واقعتاً سائنس کی وجہ سے مسلمان اور دوسرے جو مذہبی لوگ ہیں دنیا کے اندر وہ الحاد اور دہریت کی طرف جا رہے ہیں یا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے، جو علماء کرام اور جو محققین اس فیلڈ پر کام کرتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے اندر ابھرتے ہوئے ارتداد کو، ابھرتے ہوئے الحاد کو کیسے روکا جائے، تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو، اگر تناسب کیا جائے یعنی ٹکے واری تقسیم کیا جائے کہ کس وجہ سے آج کے زمانے میں جو مسلمان ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، دہریت کا شکار ہو رہے ہیں، تو سب سے بڑی وجہ یعنی 50% سے اور 50% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی بنیاد کے اوپر جو ہے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے اسلام سے، مذہب سے دور ہو رہے ہیں 50 سے زیادہ۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ایک طبقہ وہ تھا کہ جو کفر پر مطمئن تھا اور دل کے اندر کفر کو چھپاتا تھا، لیکن چونکہ خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کو اپنی ایک حیثیت متعین کرنی ہوتی تھی تاکہ اس کے ذریعے سے تحفظ ملے، اس کے ذریعے سے حقوق ملے، اس کے ذریعے سے ایک عزت ملے، اس لیے وہ جو ہے نام کے اوپر اور شہوت کے لیے جو اسلام کو قبول کرتا تھا۔ لہذا شہوت کے لیے یعنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عقیدوں کو بدلنا اور دھرم کو چھوڑنا اور اپنانا یہ انسان کی پرانی تاریخ ہے، اسلام کی پرانی تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو اس پہ لمبی بحث ہو جائیں گی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ راجا نے ایک دھرم قبول کر لیا تو پرجا کو دھرم قبول کرنا پڑا، کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر اس کا دھرم قبول نہیں کریں گے تو آگے پریشانی ہو سکتی ہے۔ یہی ہوا تھا عیسائی دنیا کے اندر کہ اچانک عیسائی ساری دنیا کے اندر بڑھ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ قسطنطین نے اسلام قبول کر لی، نعوذ باللہ عیسائیت قبول کر لی تھی، تو اس کی پوری جو ہے پرجا نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ بہرحال یہ ایک تاریخ رہی ہے۔ شہوت کے لیے عقیدہ بدلنا، شہوت کے لیے، خواہش کے لیے، شہوت کا لفظ ہم جب بولتے ہیں تو ایک ہی طرح کی چیز کی طرف جاتا ہے، جسمانی خواہش کے لیے نہیں، شہوت ہر چیز کی رہتی ہے۔ یعنی کسی کو بڑا بننے کی خواہش اور شہوت ہوتی ہے، کسی کو مال کی شہوت ہوتی ہے، کسی کو جو ہے کباب کی اور شباب کی شہوت ہوتی ہے۔ یعنی مراد خواہش کو پورا کرنے کے لیے عقیدہ بدلنا اور نظریہ بدلنا اور دھرم بدلنا اور چھوڑنا یہ چلتا رہتا ہے۔ تو آج کے زمانے کے اندر بھی اگر حقیقی نگاہ سے دیکھا جائے تو 50 سے زیادہ مرتد ہونے والے اور ملحد ہونے والے لوگوں کے اندر خواہشات کی بنیاد پر ہے۔ وجہ اس کی کیا ہوتی کہ جب ایک آدمی ڈرگز کا عادی بن جاتا، نشے کا عادی بن گیا،
وہ لڑکی بازی کا عادی بن گیا، وہ پورنوگرافی کا عادی بن گیا، وہ ناچنے گانے کا عادی بن گیا، وہ ننگا رہنے کا عادی بن گیا، وہ اپنی منچائی زندگی چاہے اس کے اندر اس کو 17 کے ساتھ منہ کالا کرنا پڑتا ہو اور جو ہے 17 کے ساتھ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا معاملہ بنانا پڑتا ہو، کسی بھی چیز کا وہ کسی بھی گندگی کا عادی بن گیا۔ اب اپنی گندگی کو جب وہ اسلام کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسلام تو اس کے اوپر جو ہے پھٹکار کرتا ہے، اور اسلام اس کی جو ہے کیا کہیں گے اس کو مذمت کرتا ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو اس برائی سے منسوب کر کر اس کو زندگی نہیں گزارنی ہے۔ جسے میں اس کی مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ پہلے وہ بندہ تھا جو گناہ کر کر اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا تھا تو توبہ کی توفیق ہوتی تھی۔ جیسے اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی کا پیجامہ اور پینٹ اگر پھٹ جاتی تھی تو وہ اس کو سلا لیتا تھا، رفو کر لیتا تھا، پیون لگاتا تھا۔ کیوں؟ اس زمانے میں پینٹ کی پھٹن، کرتے کی پھٹن عیب مانی جاتی تھی۔ آج کے زمانے میں اس عیب کو فیشن کا نام دے دیا گیا تو آدمی جا کے پھٹے ہوئے رف ٹی شرٹ اور رف پینٹ خریدتا ہے، تو ذہنیت بدل گئی نا ذہنیت۔ تو ویسا ہی پہلے گناہ کر کے اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا تھا، آج کے زمانے کے اندر گناہ کر کے اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھنا ہے اور نہ ہی گناہ والی زندگی چھوڑنی ہے۔ لہذا اپنے گناہوں کو مدلل کرنے کے لیے، جسٹیفائیڈ کرنے کے لیے اور جو ہے اس کو سند جواز دینے کے لیے بندہ کیا کرتا ہے، اس کے اوپر ہی اعتراض اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ اسلام میں یہ ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ پھر ایسا بندہ قدم اٹھا کر جو ہے اسلام سے بیزار ہو جاتا ہے اور پھر دہریت کا شکار ہو جاتا ہے، دہریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ شہوت کی بنیاد کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے بہت زیادہ لوگ اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند لوگ وہ ہیں جو کسی حادثے کی بنیاد پہ ملحد بنتے ہیں، کسی حادثے کی بنیاد پہ ملحد بنتے ہیں۔ بے مثال کے طور پہ بچپنے میں ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا کہ بے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا۔ اب ذہن کے اندر ایک بات آئی، اگر اللہ ہوتا تو یہ سب نہیں ہوتا، اللہ ہوتا تو نہیں سب ہوتا۔ جیسے ایک دہریہ تھوڑی دن پہلے سیریا کے اندر جو لڑائی چل رہی تھی، سیریا کے اندر جو لڑائی چل رہی تھی کہ محمد الجولانی کی فوج غالب آ گئی بشار الاسد کی فوج کے اوپر، یہ شیعہ وہ سنی، ٹھیک ہے۔ تو نعوذ باللہ ایک دہری نے ایک امیج بنایا، فوٹو بنایا۔ کیسا بنایا کہ وہ فوٹو پرانا تھا کہ ایک بندہ گرا ہوا ہے، دوسرا بندہ اس کو مار رہا ہے اور تیسرا فوٹوگرافر اس کی تصویر لے رہا ہے، نیوز اینکر جو بھی تھا۔ تو اس کو اس نے ایسا بنایا کہ جو مار کھا رہا ہے اس کے اوپر شیعہ لکھا اور جو مار رہا ہے اس کے اوپر سنی لکھا۔ کیا لکھا؟ سنی لکھا۔ اور فوٹوگرافر کے اوپر نعوذ باللہ اللہ لکھا، اور میسج یہ دینا چاہا کہ اگر اللہ ہوتا تو سنی شیعہ کو کیوں مارتا، اور اس طرح سے مذاق۔ تو بہت سارے بندے وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کچھ حادثات ہو جاتے ہیں، وہ حادثات کی بنیاد پہ صدمے کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ صدمہ ان کو اس بات کے اوپر کھڑا کرتا ہے کہ اگر کوئی سپر پاور ہوتی، کوئی اللہ ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، یا جوانی کے اندر ہو جاتا ہے، یا جوانی کے اندر ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک تعداد وہ ہے جو کسی حادثے کی بنیاد پر ملحد ہوتی ہے۔ ان کے تعلق سے تو یہ بات ہے کہ ان کا اگر ایسا طبیب اور ڈاکٹر ہو جو سائیکولوجی کا ماہر ہو، نفسیات کا ماہر ہو، اس کا وہ جو ہے علاج کرتا ہو، اور وہ اسلامی سوچ والا بھی اور اسلامی اصول بھی اگر اس کو معلوم ہو، تو ایسے بندے کے پاس دعوت اور علاج، تذکیر اور معالجہ، یہ دونوں کے ملاپ سے ایسے بندے کا علاج ہو جائے گا۔ ایک تیسرا طبقہ وہ ہے جو شکوک کی بنیاد پر، شک کی بنیاد کے اوپر وہ بندہ اسلام سے بیزار ہو کر الحاد کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ بندے ہوتے ہیں کہ جو
کسی بھی چیز کا حل اپنی مرضی کے مطابق ڈھونڈنے کی فکر کرتے ہیں، سائنس کے مطابق ڈھونڈنے کی فکر کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اگر ان کو اسلام کا وہ کنسیپٹ نظر نہیں آتا ہے تو وہ ایک کنسیپٹ کی بنیاد پر پورے اسلام کو ہی رد کر لیتے ہیں۔ تو یہ تقریباً بنیادی طور پہ 3-4 طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو سب سے بڑا طبقہ شہوت والا ہے، یہ تو بدمعاش طبقہ ہے۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ بدمعاش طبقہ ہے، یہ شرارتی طبقہ ہے، یہ شرارتی۔ ہاں، اب ضمناً ایک بات یاد رکھو کہ دنیا کے اندر آج بھی مرتد ہونے والوں کی تعداد اسلام سے کم ہے، اسلام سے کم ہے، یعنی اسلام سے دہریے ہو رہے، یعنی مرتد ہو رہے، یہ تعداد کم ہے بنسبت ان کے کہ دوسرے دھرم والے اسلام میں آ رہے ہیں، دوسرے دھرم والے اسلام میں آ رہے ہیں۔ لہٰذا اپنی بات کا یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ بھائی اسلام کے اندر کوئی کمی ہے اور لوگ اسلام کو دھڑا دھڑ چھوڑ رہے ہیں، نہیں 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 نہیں۔ اور تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 50 سے زیادہ فیصد لوگ جو اسلام کو چھوڑے، جتنے بھی ہیں ان میں کے 50% وہ ہیں جو شہوتوں کی بنیاد پہ چھوڑے۔ اس لیے مختصر جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ شہوات اور شکوک، خواہشات اور شکوک، شبہات اور شکوک کی بنیاد کے اوپر لوگ اسلام سے بیزار ہوتے ہیں۔ تو خواہشات والے زیادہ ہیں، شکوک و شبہات والے کم ہیں، شکوک و شبہات والے کم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو حادثات والے ہوتے ہیں، یہ تو کیا ہے؟ یہ تو کیا ہے؟ علاج والے۔ اب اس کے تعلق سے علماء اکرام کہتے ہیں کہ ایک بندہ کسی حادثے کی بنیاد کے اوپر اسلام سے بیزار ہو گیا، یا ایک بندہ شکوک و شبہات کی بنیاد پہ اسلام سے بیزار ہو گیا، اب آپ ان کو یہ کہو کہ بھئی اس طرح سے خیال نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح سے خیال نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے، وہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے، تو بھئی یہ بیوقوفی ہو جائے گی نا۔ ایک آدمی بیمار ہے، بخار ہے، آپ اس کو جا کے بولے دے گا بخار نہیں آنا چاہیے، سردی نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ نہیں دکھنا چاہیے۔ ارے بابا میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، میرا سر دکھ رہا ہے، میرا جسم گرم ہے، تو علاج بتا، علاج۔ تو جو لوگ کسی حادثے کی بنیاد پہ اسلام سے بیزار ہو چکے ہیں، یا سائنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات آ چکے ہیں، ایسے بندوں کو جا کر اگر ہم تم کہیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ نہیں چلے گا، بلکہ وہ تو بیمار ہے، ان کو علاج پیش کرنا پڑے گا، علاج پیش کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ علاج اس طرح پیش کرنا پڑے گا کہ اسلام کے حقائق ان کو سمجھانا پڑیں گے، اور اسلام کے ماہرین سے ان کا جو ہے تقابل کرا کر ان سے ملاقات کرانا پڑے گی۔ بہرحال تو یہ 3-4 وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ارتداد پھیل رہا ہے اور الحاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خاص طور سے ہم کو جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خواہشات والا طبقہ بہت بڑا ہے، لیکن شکوک والا طبقہ چھوٹا ہے، لیکن شکوک والے طبقے کے دروازے پر اور دہلیز پر آج امت مسلمہ کے تمام بچے اور بچیاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر لارڈ میکالے کے ذریعے سے جو اسکول کا پورا نصاب پیش کیا گیا ہے، اور دنیا کے اندر سائنس کی ترقی جو ہوئی ہے اور سائنس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، اس کی وجہ یہ تھی اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ اب اس کو ایک ایسا دھرم مان لیا جائے اور اس کو جو ہے ایک ایسا اپنی زندگی کا لازمی جز مان لیا جائے کہ ہر چیز کا فیصلہ اسی کے اوپر کرے۔ اسی کو علماء اکرام کہتے ہیں ایک ہے سائنس اور ایک ہے سائنٹزم، یعنی جس کو سائنس پرستی کہتے ہیں ہم، ایک ہے سائنس۔ تو یاد رکھنا اسلام کا، مذہب کا، دھرم کا سائنس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ سائنس تو خادم ہے انسان کا، اور آدمی اپنے خادم کو کبھی برا کہتا ہے، برا سمجھتا ہے؟ بھائی ایک آدمی آپ کی چپل دھو رہا ہو، ایک آدمی آپ کی گاڑی دھو رہا ہو، ایک آدمی آپ کا گھر کا آنگن صاف کر رہا ہو، آپ اس کو محبت کرو گے اس کو یا اس سے نفرت کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے محبت کریں گے نا۔ بھائی گھر کی کام والی اگر نہیں ملی، کپڑے برتن دھونے والی نہیں ملی، ہمارے ہاتھوں نے شہروں کے اندر دیکھو تو یہ سیٹ لوگ اس کے پاؤں پڑتے، بھائی کچھ بھی کر 200 روپے بڑھا کے لے پنا۔ کام والے نے تیور کبھی بتایا نا تو آدمی یہ کرتا، کیوں کہ اس سے نفع ہے۔ تو سائنس تو انسان کی خدمت کرتی۔ پہلے انسان کو سفر میں کتنی دشواریاں ہوتی تھی، سائنس کی ترقی سے سفر آسان ہو گیا،
رات گزارنا کتنا مشکل تھا، سائنس کی ترقی سے لائٹ کے مختلف آلات نکلے وغیرہ وغیرہ. سائنس نے انسان کی خدمت کی. تو سائنس سے انسان کو نفرت نہیں ہو سکتی، اور اسلام کو بھی سائنس سے نفرت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا مقصد اور اسلام کا نظریہ اور اسلام کی محنت الگ زاویے میں ہے اور سائنس کی محنت الگ زاویے میں ہے. بس تقابل کس میں ہوتا ہے؟ تقابل ہوتا ہے دو پہلوانوں میں. ایک فٹ بالر ہے اور دوسرا پہلوان ہے، تقابل ہوگا؟ کمپٹیشن ہوگا؟ نہیں. بھائی اس کی فیلڈ الگ، اس کی فیلڈ الگ. جب یہ فائٹ لڑتا ہوگا فٹ بال پلیئر اس کو بیٹھ کے دیکھتا ہوگا، کہے گا میں اس کا فین ہے. اور جب وہ فٹ بال کی میچ کھیلتا ہوگا تو یہ اس کو بیٹھ کر دیکھتا ہوگا کہ نہیں بھائی اپن اس کے فین ہے. جب فیلڈ الگ الگ ہے تو سائنس کے کام کرنے کا طریقہ دوسری جگہ ہے. اگر میں مختصر میں کہوں کہ سائنس کیا کرتا ہے اور اسلام کیا کرتا ہے تو یوں کہوں کہ یہ چیز کیوں ہے اس کا جواب اسلام دیتا ہے، اور یہ چیز کیسے ہے اس کا جواب سائنس دیتی ہے. مثال کے طور پر انسان کیوں پیدا کیا گیا، اس کا جواب کون دیں گا؟ اسلام دیں گا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا کیوں؟ صرف اور صرف عبادت کے لیے. بھائی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو اسلام جواب دیں گا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے اور مالک حقیقی کے شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھو. بھائی حج کیوں کیا جاتا ہے؟ داڑھی کیوں رکھی جاتی ہے؟ مسواک کیوں جاتی ہے؟ فلاں فلاں سارے اعمال کے کیوں کا جواب اسلام دیتا. سائنس کئی کا جواب کیوں کا جواب نہیں دیتا، سائنس جواب دیتا ہے کیسا. بھائی انسان کیسا پیدا ہوا؟ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ باپ کے صلب سے اور ماں کے چھاتی سے نطفہ نکلتا ہے، پھر وہ مادر رحم میں جاتا ہے، اس کے اوپر یہ چیزیں آتی ہے. وہ سائنس تحقیق کر کے بتائیں گا، سائنس تحقیق کر کے بتائیں گا. بھائی فصل میں بڑھوتری کیسے ہوتی ہے، پانی کے اندر کیا ہے، پانی کے اوپر کیا ہے. ٹھیک ہے، تم لائٹ کو کن کن چیزوں سے حاصل کر سکتے، کون سی چیزوں میں کیا خاصیت ہے، کون سی چیز کہاں ملانے سے لائٹ میں اضافہ ہوگا اور جو ہے گرمی میں اضافہ ہوگا، اور ایک چیز کو دوسرے چیز میں ملانے سے کیا بنے گا، یہ سائنس بناتا ہے. تو سائنس اس بات کا جواب دیتی ہے کہ کوئی چیز کیسے بنے، کیسے وجود میں آتی ہے، اور اسلام جواب دیتا ہے کہ کوئی چیز کیوں وجود میں آتی ہے. سائنس کے بعد کیوں کا کوئی جواب نہیں. سائنس کو پوچھو کہ بھائی مجھے بھوک کیوں لگی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں. کیسے لگی تو کہہ سکتا ہے کہ تیرے جسم کو جتنے پروٹین کی ضرورت تھی، جتنے خوراک کی ضرورت تھی، وہ خوراک اتنی ختم ہو چکی ہے، اور وہ خوراک کے نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے بھوک لگ رہی ہے. یہ پروسیس بتا رہا ہوں. کیوں لگی نہیں معلوم، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں. اخلاق کے اعتبار سے پوچھو کہ بھائی ایک بندہ ہے، وہ بندے کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، بچہ اس کی جو ہے بیوی کے پیٹ میں ہے، اور پیٹ میں اتنی حالت کے اندر وہ بچہ ہو چکا ہے کہ وہ اس میں جان پڑ چکی ہے، جان. اب اس کا اسقاط حمل کرنا، بچہ گرا دینا، یہ مورل ہے یعنی اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی ہے؟ سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں، سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں. تو یہ سائنس کا میدان ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو الزام لگتا ہے داڑھی ٹوپی کرتے والوں پہ، علماء کرام پہ، مدارس پر، کہ یہ سائنس کے دشمن ہیں، یہ ترقیات کے دشمن ہیں، تو یہ الزام لگانے والے اصل میں سائنس کو سمجھتے نہیں، اور سائنس کی بنیاد کے اوپر اللہ کی قدرت پر یقین بڑھتا ہے. پھر سائنس کی بنیاد کے اوپر لوگ کیوں مرتد ہو رہے ہیں؟ تو اس کو علماء کرام نے لکھا ہے جو میں نے کہا، ایک چیز ہے سائنس اور ایک ہے سائنس پرستی. سائنس کیا ہے؟ سائنس کہتے ہیں اس فنون کے مجموعے کو جس کے ذریعے سے کسی بھی چیز کو دیکھ کر مشاہدہ کر اس کا علم حاصل کیا جا سکے اور اس کی معلومات حاصل کی جا سکے. یہ سائنس ہے. اور سائنس پرستی کیا ہے؟ سائنٹزم کیا ہے؟ کہ بھائی دنیا کے تمام معاملات میں فیصل اور جج سائنس کو بنا دیا جائے.
لہذا جس چیز کا حل سائنس میں ملے گا اس کو مانا جائے گا، جس چیز کا سائنس میں حل نہیں ملے گا اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو اسلام سائنٹزم کا رد کرتا ہے، سائنس کا رد نہیں کرتا۔ سائنٹزم کا، سائنس پرستی کا رد کرتا ہے کہ ایک چیز محدود ہے، تم اس کو کیس کے فیصل بنا سکتے ہو، کیس کے فیصل بنا سکتے۔ بہرحال میں اس کے اوپر آؤں گا ابھی کہ بھئی سائنٹزم عقلی اعتبار سے کیوں غلط ہے اور سائنس کو فیصل بنانا ہر جگہ پر کیوں غلط ہے، اس کے اوپر بات کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ دنیا کے اندر سائنٹزم کو ترقی دینے کی فکر کیوں آئی، سائنٹزم کو ترقی دینے کی فکر کیوں ہے۔ ایک بندہ گزرا ہے، اس کا نام ہے فرانسس بیکر، اردو میں اس کا نام لکھا جاتا ہے بیکن، فرانسس بیکن۔ یہ 1561 میں پیدا ہوا، فلسفی آدمی تھا۔ تو اس نے دیکھا اس زمانے میں جس علاقے میں یہ پیدا ہوا، برطانیہ وغیرہ میں، کہ اس زمانے میں جو پوپ ہوا کرتے تھے، پادری ہوا کرتے تھے چرچ کے، ان کی بڑی طاقت تھی۔ ویسے میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی کہا کرسمس کے عنوان کے اندر، بڑا پاور ہوتا تھا اور بڑی عزت ہوتی تھی، گویا کہ حکومت چلتی ہی ان کے اشاروں پہ تھی، وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ جیسے میں نے کہا نا، پوپ نے موم بتی کو مذہب بنا دیا، پوپ نے موم بتی کو مذہب بنا دیا، تو جو کنسپٹ وہ دیتے تھے چل جاتا تھا۔ تو یہ وہ بندہ ہے جس نے خواب دیکھا بولے تو سوچا، جاگتے آنکھوں والا خواب ہو، رات والا خواب نہیں، کہ جو سائنسداں ہے اس کی ویلیو پوپ کی طرح ہونی چاہیے۔ اپنے زبان میں یوں کہہ دو، عیسائی لوگ ان کے دھرم گرو کو پوپ کہتے ہیں، پادری کہتے ہیں، ہم اپنے دھرم کے جاننے والوں کو علماء کہتے ہیں۔ تو یہ بیکن کا جو چاہت تھی، فرانسس بیکن کی جو چاہت تھی وہ یہ تھی کہ سائنسداں کو پوپ کا درجہ ملے، علماء کا درجہ ملے، اور ان کی جتنی قدر ہو، ان کی جتنی عزت ہو، اتنی عزت جو ہے ان کی بھی ہونا چاہیے۔ یہ کنسپٹ اس نے لایا، یہ سوچ لایا، اور باقاعدہ اس نے کتابیں وغیرہ لکھ کر برطانوی حکومت کو یہ بات باور کرائی اور سمجھائی، اور لوگوں نے اس کو قبول کرنا شروع کیا۔ لہذا اس نے ایک کنسپٹ لایا۔ کیا کنسپٹ لایا؟ کہ ہر چیز اپنے کمال کو ہونی چاہیے، یعنی ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، اور یہ پرفیکشن جو ہے اور اس کا جو کمال ہے یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ ہر چیز کیسا؟ کہ ہر چیز مکمل ہے، سارے لوگ مکمل، سارے لوگ عزت میں برابر، اسی طریقے سے ان کے اندر کوئی فائنینشل جو ہے اور اقتصادی طور پہ بھی تناؤ نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگ امیر ہے بعض لوگ غریب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب برابر ہو، کوئی غریب نہیں کوئی امیر نہیں، اور سب پرفیکٹ ہو، ایک پرفیکٹ معاشرہ ہو، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں، اونچ نیچ باقی نہ رہے، اس طریقے سے پورا جو ہے نظام ہونا چاہیے۔ اور یہ کس کے ذریعے سے ہونا چاہیے؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہونا۔ کب سوچ رہا ہے یہ؟ 1561 میں پیدا ہوا، یہ 1626 میں مرا، وہ زمانے میں سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب اس نے کہا جب ٹیکنالوجی کے طریقے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جب یہ چیز حاصل ہونے چاہیے، تو اب ٹیکنالوجی آئیں گی کہاں سے؟ سائنسی ترقیات سے آئیں گی۔ لہٰذا اس نے یہ کہا کہ اب سائنس کو وہ درجہ دینا چاہیے جو دھرم کو دیا جاتا ہے، اور سائنسداں کو وہ درجہ دینا چاہیے جو پوپ کو دیا جاتا ہے۔ پھر اس کی فکریں آگے بڑھی، ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے یہ کہا کہ لیب جو ہوتے ہیں، لیب جہاں پہ ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے، سائنسی مشقیں کی جاتی ہے، یہ بہت قائم کیے، گاؤں گاؤں گلی گلی قائم کیے جائے، اور اس کی حیثیت ٹیمپل کی طرح ہو، اس کی حیثیت چرچ کی طرح ہو، اس کی حیثیت عبادت گاہ کی طرح ہو۔ اس نے کنسپٹ دیا۔ اب اس کے بعد سائنس نے ترقی کی، تو سائنس اپنی حالت پہ ترقی کی، یعنی لوگوں نے سائنس سے فائدہ اٹھایا، لیکن اس کے پیچھے جو ہے یہ فکر چل رہی تھی۔ سائنس اپنی جگہ پر ترقی کرتے رہی، ایک سے دوسری چیزیں وجود میں آتے رہی، لوگوں کی سہولیات اور سہولت کی چیزیں دنیا میں آتے رہی، سائنس ترقی کرتے چلے گئی، لیکن چونکہ بنیادی طور پر اس سوچ کو جو فرانسس بیکن نے رکھا تھا، وہ سوچ بھی کہیں نہ کہیں پروان چڑھ رہی تھی۔
یہاں تک کہ جب سائنس کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا اور حکومت نے اس بات کو جو ہے اپنے دل و دماغ پہ لے لیا، حکومت نے اپنے دل و دماغ پہ لے لیا اور دنیا سے جب ہارڈ وار کو ختم کر کے کوڈ وار کو، الغزو الفکری کو لانے کا اور ذہنی جنگ کے آغاز کی جب ابتدا کی گئی تو اس کے اندر اس کو اور پروان چڑھایا گیا کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب لوگ مذہب سے بیزار ہو جائے، تو لوگوں کو مذہب سے بیزار کرنے کے لیے ایک نیا کنسپٹ دیا گیا جس کو سائنٹزم کہتے ہیں، جس کو اردو میں سائنس پرستی کہتے ہیں، کہ ٹھیک ہے وہ جو اس نے وہ جو کہا تھا اس کو بدل کر یوں کر دیا گیا یا اس کی آگے بڑھا کر ایسا کر دیا گیا کہ ہر وہ چیز جو سائنس کے موافق ہو، سائنس جس کی تائید کرے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ لاجک ہے، اور وہی جو ہے عقل مندی ہے، اسی کو مانا جائے گا، اور جو سائنس جس کی تائید نہ کرے، سائنس میں جس کا جواب نہیں ہے، اس کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ لہذا سائنس کی بنیاد کہیں پر ہے؟ سائنس کی بنیاد، جیسے میں نے سائنس کی تعریف اور ڈیفینیشن بتایا، سائنس ان فنون کا نام ہے جو مشاہدے کی بنیاد کے اوپر حاصل ہوتا ہے۔ سائنس ان فنون کا نام کے مجموعے کا نام ہے جو مشاہدے کے، آبزرویشن کے اور دیکھنے کے بنیاد پر حاصل ہوتا ہے، اور ایسا اس سے علم حاصل ہوتا ہے کہ اس کے بعد اور اس کے اندر تحقیق کی جا سکتی ہے، سائنس ہے۔ تو اب جب سائنٹزم کا شکار لوگوں کو کیا گیا تو اب یہاں پر یہ بات آ گئی کہ بھئی اللہ ہے یا نہیں ہے، تو اب سائنٹزم والے جو ہے اس کو سائنس کے سامنے رکھتے، تو سائنس کیا کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو نظر آئے وہ موجود ہے، لہذا اللہ نظر نہیں آتا، اللہ موجود نہیں ہے۔ جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، قبر کا عذاب نظر نہیں آتا، پل صراط نظر نہیں آتا، تقدیر نظر نہیں آتی، لہذا جو سائنس کے دائرے میں نہیں آ رہا وہ سب جھوٹ ہے۔ اس طریقے سے مذہب سے بیزار بنایا گیا۔ تو یاد رکھنا، سائنس اور سائنٹزم یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ سائنس کا خادم ہونا اور سائنس پرستی میں ایسا مبتلا ہو جانا کہ ہر چیز کا فیصلہ سائنس سے کیا جاوے، اس کے اندر اسلام اس کی نفی کرتا ہے کہ تم ہر چیز کا فیصلہ سائنس سے کرو، ہر چیز کا فیصلہ سائنس سے کرو، اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اسلام سائنس کی ترقیات کی نفی نہیں کرتا۔ بھئی ایک آدمی پیدل جب نماز کو جا رہا ہے تو اس کے گھر سے 2 کلومیٹر پہ مسجد ہے، وہی آدمی اگر سائنس کی ترقی والی شکل جو ہے کار لے کر جا رہا ہے تو 2 کلومیٹر کا سفر جو پہلے پیدل چل کے وہ 20 منٹ میں پورا کرتا تھا، ابھی 5 منٹ میں پورا کرتا ہے۔ اسلام کیوں اس سے منع کرے گا؟ اسلام تو مقاصد کو دیکھیں گا۔ ہاں، لیکن تم فیصلہ کرو گے اور سائنس کو فیصلہ بنا کے اللہ کا فیصلہ کرو گے، تقدیر کا فیصلہ کرو گے اور دین کا فیصلہ کرو گے، یہ بات نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ اب جو دنیا کے اندر لارڈ میکالے کے ذریعے پورا نصاب جو بنایا گیا ہے، وہ پورا نصاب کن فکروں کو لے کر بنایا گیا ہے؟ تو شروع میں نے یہ بتایا کہ پورا نصاب ان فکروں کو لے کر بنایا گیا ہے کہ اس میں آنے والے بچے یہ سائنسی ترقی سے ایسے متاثر ہو جائے کہ سائنٹزم کا شکار ہو جائے اور سائنس پرستی کا شکار ہو جائے، یہ ہر چیز کا حل سائنس میں تلاش کرنے لگے۔ لہٰذا ایک عالم دین ہے، بڑے مشہور ہیں، دہریت میں کام کرتے، مفتی یاسر ندیم صاحب، ان سے ایک سوال کیا گیا کہ ہمارے بہت سے مسلمان بچے بچیاں جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں وہ آتے ہیں اور اسلام پہ سوال کرتے ہیں، اسلام پہ سوال کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ تقدیر کیوں؟ جنت کیوں؟ صرف ایمان والے جنت میں کیوں جائیں گے؟ ایمان پہ فیصلہ کیوں؟ وائے والا سوال ان کو سکھا دے گا۔ اب ان کے اوپر کیسی محنت کی جائے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، ان کے علاج کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ کہ ان کو اس ماحول سے نکالا جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ جب مدرسے میں پڑھتا ہے تو جس
نظریے کے ساتھ اور جس طریقہ تعلیم کے ساتھ وہ پڑھتا ہے، وہ طریقہ تعلیم کے اندر اسلام کی باتوں کو لے کر کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ ایک طالب علم مکتب سے لے کے عالم بننے تک کئی سال پڑھتا ہے، کئی مرتبہ اس کے سامنے تقدیر کا لفظ آتا ہے۔ بچپن میں تقدیر آئی، عالمیت حفظ میں تقدیر کا لفظ آیا، عالمیت میں تقدیر کا لفظ آیا، مفتی کورس کے اندر تقدیر کا لفظ آیا، عربی ادب کر رہا تھا اس میں تقدیر کا لفظ آیا، لیکن اس کو کبھی شک ہوا نہیں۔ اس کو یہ سکھایا گیا کہ بھئی تقدیر ہے، جا ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گا، ہم وہ تفویض سے کام لیں گے، یعنی اپنے ذہانت کو اللہ کے سامنے سپرد کر دیں گے۔ بے اللہ ہے تو ہے، اللہ نے کہا ہے کہ کوئی مالدار رہے گا، کوئی غریب رہے گا، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو ہے، اس کو کوئی شک و شبہ اس کے اندر کیوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے کے اندر ایک بچہ اسکول پڑھتا ہے، کالج پڑھتا ہے، تقدیر کی بات اس کے سامنے آتے تو سوال پیدا ہوتا ہے، تقدیر کیوں؟ اللہ ایک کیوں؟ اللہ ایک کیوں؟ رسول اللہ کی اطاعت کیوں؟ صرف میاں بیوی میں شادی کیوں؟ لڑکا لڑکی میں شادی کیوں؟ LGBT کیوں نہیں چلتے؟ تو یہ سوال جو پیدا ہوتے ہیں، یہ سوال کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ تو اصل میں مقصد کیا ہے؟ ادھر کا جو نظام ہے اس کے مقصد کے اندر بنیاد بندے کو اسلامی عقائد اور نظریات سکھانا ہے، لہٰذا اس کے ماحول میں یہ تاثیر ہے کہ بندے کے اندر ان چیزوں کے پڑھنے کے بعد یقین بڑھتا ہے۔ اور ادھر لارڈ میکالے کے ذریعے سے جو نظام بنایا گیا ہے وہ نظام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام سے بیزار کیا جائے، لوگوں کو اور پڑھنے والے بچوں کو سائنٹزم کا شکار بنایا جائے کہ ان کی عقل کی تربیت ایسی کی جائے کہ یہ ہر چیز کو میں سائنس کے ذریعے سے فیصلہ کرنے والے اور سائنس کو جج ماننے والے لگ جائے۔ لہٰذا جیسے ہی ان کے سامنے نماز آتے تو سوال آتا ہے نماز کیوں؟ تقدیر کیوں؟ جنت کیوں؟ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب نے کہ ایسے جو بچے ہیں ان کا ماحول بدلنا پڑے گا، یا تو یہ کہ شروع سے ان کو یہ ساری چیزیں یعنی سائنسی علوم جو ہے اور دنیاوی فنون جو ہے وہ اسلامی ماحول میں رکھ کر پڑھانا پڑیں گے، یعنی ادھر یہ چیز بھی ہو رہی ہو اور ادھر ان کے عقائد کی، ان کی تربیت کی، اسلامی تربیت کی جو ہے محنت بھی ہو رہی ہو۔ اگر یہ اس کے اندر مبتلا ہو چکے، آگے بڑھ چکے ہیں، تو اب ان کو وہاں سے نکال کر جماعت کے اندر بولو یا جو ہے علماء کی مجلس میں بولو یا کسی جو ہے دینداری ماحول کے اندر لا کر ان کی وہاں پر تربیت کرنی چاہیے اور ان کے شکوک و شبہات جو ہے اس کا معقول جواب دینا پڑے گا۔ تو اب دو طرح سے علاج ہو گیا ہے، ایک وہ ہے جس کو خجلی آ چکی ہے اس کو تو ملم لگایا جائے گا، لہذا جمعہ کے بیان میں اس کو لایا جائے گا، علماء سے ملاقات اس کی کرائی جائیں گی، اس کے سوال کا معقول جواب دیا جائے گا۔ اور جو بچوں کی خجلی اب تک ہوئی نہیں ہے، جو بچے بیمار نہیں ہوئے، جو نیچے کی کلاس میں ہیں یا جو ہے ابھی انہوں نے اس سفر کا آغاز کیا ہے، تو ان کو مکتب کے ذریعے سے یا جو ہے گھر کی تعلیم کے ذریعے سے یا اس کے ساتھ ایک ایسا نظام بنایا جائے کہ جہاں پر یہ ساری چیزوں کو بطور خادم کے پڑھایا جائے، بطور باپ کے نہ پڑھایا جائے۔ لارڈ میکالے کا جو نظام ہے اس میں سائنس کو بطور گاڈ اور بطور باپ کے پڑھایا جاتا ہے، لہذا اس طریقے سے کوئی نظام بنایا جائے کہ خادم کو خادم کی حیثیت دی جائے۔ اور یہ اصول ہے، دیکھو جس کی جو حیثیت ہے اس کو وہی حیثیت دینا پڑیں گی۔ اگر تم نے کسی کی حیثیت کو بڑھا کر سر پر بٹھا دیا تو بہت سارے اسٹینڈرڈ اور بہت سارے زاویے بدلنا پڑتے ہیں، بہت سارے زاویے بدلنا پڑتے ہیں۔ تو سائنس کو خادم کی حیثیت سے پڑھانا پڑے گا، اگر اس کو باپ کی حیثیت سے اور اس کے خادم کی حیثیت بننے کی حیثیت سے اگر پڑھایا جائے جیسے اگر پڑھایا جاتا تو امت سائنٹزم کا شکار بنیں گے۔ لہٰذا یہ سائنٹزم کی وجہ سے اسلام میں شکوک پیدا ہوتے ہیں اور پھر ایسے لوگ جو ہے دہریت کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں نے شروع میں کہا شہوت کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر اسلام کو چھوڑنے والے زیادہ ہیں اور شکوک و شبہات کی بنیاد پہ، سائنٹزم کی بنیاد پہ کم ہے۔ لیکن جو باطل نے نظام بنا کر رکھا ہے کہ ہر بچے کا تعلق لارڈ میکالے کے نصاب تعلیم سے ہے،
मुसलमानों के 100% बच्चे अगर कह लूं तो बेजा नहीं होंगे, इस निसाब के अंदर लगे हुए हैं। लिहाजा पूरे के पूरा मुस्तकबिल मुसलमानों का और पूरी की पूरी तादाद मुसलमानों की और पूरी की पूरी औलाद मुसलमानों की वो साइंटिज्म सीखने और साइंटिज्म का शिकार होने के जो है दहलीज के ऊपर खड़ी हुई है। अब ऐसे मौके पर हमारी जिम्मेदारी क्या है, जो मैंने ये बताया कि हम जो है बचपन से उनकी तरबियत की ऐसी फिक्र करें और जिनको शुकूक व शुबात पैदा हो चुके हैं उनसे उनकी हिफाजत कराएं। वरना क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। एक लिबरल तबका तैयार हो रहा है, एक सेकुलर तबका तैयार हो रहा है, एक मुल्हिद तबका तैयार हो रहा है और एक जो है लाअदरियत वाला एग्नोस्टिक जिसे कहते हैं, एग्नोस्टिक कि वो तबका तैयार हो रहा है। लिबरल कौन बंदे हैं? जो इस्लाम को इस्लाम मानते हैं, इस्लाम के बुनियादी अकीदों के ऊपर टिके हुए हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल के अंदर, कारोबार के अंदर ये सब केयर नहीं करते कि भाई सूद है, फला है, ढिका है, नबी की दाढ़ी है, नबी का कुर्ता है, ये है, नमाज है, ये इसको इतना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन के लफ्ज़ लेकिन कह के दीन भी ज़रूरी और दुनिया भी ज़रूरी बोल के दीन को चाराना और दुनिया को बाराना करने वाली कौम, ये लिबरल तबका है। सेकुलर तबका भी इसके करीब करीब है। सेकुलर तबके के अंदर भी ये है कि वो अपने धर्म को हक मानते हुए, अपने इस्लाम को हक मानते हुए दूसरों को भी हक मानने लगता है कि भाई ठीक है, अब ये अपना धर्म, वो अपना धर्म। अल्लाह ने बोले थोड़ी मज़हब की तकसीम करा, लोगों ने मज़हब की तकसीम करे। वहाँ तो कुछ नहीं है बोले, वहाँ तो तुम्हारे दिल को देखेंगे बोले, किसी भी तरीके से जाओ, जाना बोले मंजिल है कि कोई भी रास्ते से जाओ, मंदिर के रास्ते से जाओ, चर्च के रास्ते से जाओ, गुरुद्वारे के रास्ते से जाओ, या फिर बगैर किसी अपना रास्ता बनाकर धैर्यत के रास्ते से चले जाओ। तो ये सेकुलरिज्म। फिर वो लोग जो साइंटिज्म की बुनियाद पर, साइंस परस्ती की बुनियाद पर इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें एक तबका वो होता है जो फैसला कर लेता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने देखा कि साइंस में हर वो चीज़ जो नज़र आती है वो हक है, जो नज़र नहीं आती वो हक नहीं है। साइंस का उमूमी मदार जिस पे होता है कि वो फिजिकल चीज़ों के ऊपर सर्च करता है, फिजिकल चीज़ों के ऊपर काम करता है। तो अब इसने देखा कि अल्लाह कोई फिजिकल चीज़, गॉड कोई फिजिकल चीज़, कोई सुपर पावर फिजिकल चीज़ नहीं है, लिहाजा ना मुशादे में आ रही है ना कोई फिजिकल चीज़ है, लिहाजा साइंस इस बात का फैसला करती है कि अल्लाह नहीं है। तो अब जिसने साइंस को फैसल बनाया अल्लाह और गॉड को समझने के लिए, उसमें दो तबके हो गए। एक वो तबका हो गया जिसने साइंस के फैसले को आखिरी मान लिया, भाई साइंस ने कह दिया कि नो फिजिकल नो वजूद, जिसका जो फिजिकल नहीं उसका कोई वजूद नहीं, जो फिजिकल नहीं, जिस्म वाला नहीं, उसका कोई वजूद नहीं, उसकी कोई हकीकत नहीं, जो मुशादे में आई वही हकीकत है। लिहाजा उसने फैसला कर लिया कि अल्लाह नाम की कोई चीज़ है नहीं, गॉड नाम की कोई चीज़ है नहीं, लिहाजा ये बन गया एथीज, ये बन गया मुल्हिद, ये बन गया धैर्या। और दूसरा वो है कि जिसने साइंटिज्म की बुनियाद पे फैसला किया अल्लाह को जज करने का। तो अब साइंटिज्म, साइंस का तरीका तो ये है कि फिजिकल चीज़ को जस्टिस करता है, फिजिकल चीज़ पे फैसला करता है, या कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, कोई चीज़ मुशादे में नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ मजहबी लोग कह रहे हैं कि भाई अल्लाह है, अल्लाह है, और वो अपनी दलाइल देते हैं। तो अब ये कंफ्यूजन में हो गया कि साइंस की माने या इसकी माने। तो ऐसे कंफ्यूजन वाला बंदा जो इस कैफियत पे आता है कि ला अदरी, मुझे नहीं मालूम कि साइंस वाला कंसेप्ट सही है कि मजहब वाला कंसेप्ट सही है, ये लोग होते हैं एग्नोस्टिक लोग होते हैं, ला अदरी वाले लोग कि हमको नहीं मालूम। तो ये बंदे भी इस्लाम से दूर हैं और वो बंदे तो बिल्कुल इस्लाम को छोड़कर जो है दूर चले गए हैं, जो इल्हाद का शिकार हो चुके हैं, जो इल्हाद का शिकार हो चुके हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों ज़रूरत इस बात की, देखो आज का मौजू बनाने की फ़िक्र इसलिए हुई कि एक नौजवान कल मिला मुझे, बोले हमारे कॉलेज में 31 की पार्टियाँ चल रही थी या जो भी पार्टी चल रही थी, तो अपनी मुस्लिम बच्चियाँ बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, खुराफात कर रही थी, बेहयाई कर रही थी। तो ये बंदे ने जाके एक बच्ची को दावत दिया, एक बच्ची को दावत दिया कि भाई तू क्यों ऐसा कर रही है। तो उसने जवाब में क्या कहा, बोले तू का 1947 में जी रहा, बोले आज का दौर ऐसे 50% साइंस और 50% इस्लाम को लेके चलना पड़ेगा। यही की बच्ची अपने करीब की। तो
تو اصل میں یہ جملہ اس نے کیوں کہا معلوم ہے؟ اس نے سائنس ہی نہیں سمجھا کہ سائنس الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے. ہاں سائنٹزم کا شکار ہے, اس کی ذہنیت کے اندر سائنس کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا کہ اسلام کو دوسرا رہا. اس بنیاد کے اوپر اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا, اس بنیاد پہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا. اس لیے میرے عزیزوں آج اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کیا سیکھ رہی ہے, یہ کئی اسلام سے بیزار نہ ہو جائے, یہ کئی اسلام سے بیزار نہ ہو جائے. اب اس عنوان کے اوپر اور کچھ باتیں باقی ہیں, اب وقت ہو گیا, اس کو اگلے جمعہ میں لیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو سائنٹزم کا شکار ہے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ سائنس سے ہوگا, ان کا یہ دعویٰ خود سائنس کے خلاف ہے, ان کا یہ دعویٰ خود سائنس. نمبر 1. نمبر 2, سائنس محدود ہے, سائنس میں لمیٹیشن ہے, اور اللہ کی قدرت یہ غیر محدود ہے, لہٰذا سائنس کی بنیاد پہ اللہ کو فیصلہ نہیں کیا جائے گا, اللہ کو جج نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا یہ دونوں موضوع پہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر ہم بات کریں گے.